الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب والافتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی وہ جد کریم سید میرا الحسنی وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان و آل رحمہ مصطفیٰ رضا خان وہ پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ حضور اختر رضا خان ازہری وہ جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ حاضرین مجلس بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی انصار رضا صاحب مصباحی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر مگر اگلوں نے بھی یعنی جو گزر گئے امام اہل سنت سے پہلے اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی اسی شعر کے ضمن میں کچھ باتیں امام اہل سنت کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے مقدس قلم سے جو انہوں نے لکھا تھا اس کے حوالے سے اور لکھا تھا ایسا لکھا تھا کہ کہنے والوں کو مجبور ہونا پڑا کہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اسی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور چونکہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی یہ سنی دینی نشست الحمدللہ ہر ہفتہ منعقد کی جاتی ہے جس میں آپ کی اصلاح کے لیے آپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے بزرگان دین کی زندگی ان کی سوانح اور ان کی تعلیمات آپ کو سنائی جاتی ہے تاکہ ان کی زندگی کے حالات سن کر کے ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکیں. آپ یہاں سن رہے ہیں
اور اوپر مسجد کے مائک سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام حضرات بغور سماعت کریں، ہو سکے تو مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ اہم باتیں گفتگو سننے کو ملے اور اللہ کے گھر میں ہم موجود ہوں تو ہماری نیکیوں میں اضافے پر اضافہ ہوتا جائے، کیونکہ اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ جس کے نام سے دور حاضر میں دین کو منسوب کیا گیا، اہل سنت و جماعت کو جس کی تعلیمات سے منسوب کیا گیا، اور اہل سنت و جماعت کی شناخت و پہچان کے لیے نام دیا گیا مسلک اعلی حضرت۔ تو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخر کیا وجہ رہی کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات جو ان کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہے، اس کے ضمن میں ان کے نام سے جو ہے اہل سنت کی پہچان کروائی گئی، تو آخر ان کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ کیا ان کے دور میں ان کے علاوہ دوسرے علماء، فقہا، متکلمین، محدثین موجود نہیں تھے کہ ان کے نام سے منسوب کیا جاتا؟ تو پھر انہی کا نام کیوں؟ معترضین اعتراض بھی کرتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتا ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بے شک جو یہ اہل سنت کی پہچان کے لیے جس نام کا انتخاب کیا گیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ دیا گیا بالکل برحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ تو اپنوں کی بات ہے، ارے غیروں نے بھی جب پڑھا تو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تحریرات کو جب ہم نے دیکھا، ان کے فتاووں کو جب ہم نے پڑھا، تو پڑھ کر ہم نے محسوس کیا کہ یہ دور حاضر کا ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، ندوہ کی سرزمین سے یہ آواز اٹھی تھی۔ علی میاں ندوی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کہا کہ احمد رضا کے قلم سے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت چھلکتی ہے۔ سبحان اللہ، احمد رضا کے فتووں کو جب پڑھتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فتووں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اگر احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو صف اول کے شاگردوں میں ان کا شمار کیا جاتا۔ سبحان اللہ، اس عظیم ہستی، اس عظیم شخصیت کا عرس منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے پہلے حالات کے تناظر میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے برگزیدہ بندوں کو ہر دور میں اس انداز میں جو بھیجتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح ان کے ذریعے سے اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، وہ ضروریات زندگی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سے اسلام اس خاکدان گیتی پر آیا ہے، جب سے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب سے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے کہ دشمنان اسلام کو ختم کرنے کی، اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی نت نئی کوششیں کرتے رہے ہیں، نت نئی سازشیں رچی جاتی رہی ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو
ختم کرنے کے منصوبے بنائے جاتے رہے، جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی جاتی رہی۔ ایک دور تک یوں محسوس کرتے تھے دشمنان اسلام کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو اسلام خود بخود ختم ہوتا نظر آئے گا، جس کی مثال ہمارے سامنے تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے غرناطہ کی تباہی ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے اسپین کی تباہی ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے وہ جنگیں جو تاریخ اسلامی میں ملتی ہے وہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ ہر جنگ کے بعد یہ مشورے کے لیے بیٹھتے کہ اب ہم نے ان کے لاکھوں کو مار دیا ہے، لاکھوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور وہ یہ سوچتے بھی کیوں نہ کہ جب کسی قوم پر جنگ کو مسلط کیا جاتا ہے، جب کسی مذہبی کے ماننے والوں پر کسی جنگ کو مسلط کیا جاتا ہے اور وہ جنگ ہار جاتے ہیں تو ان کی مذہبی ناکامی بھی ہوتی ہے، ان کی جو ہے قومی ناکامی بھی ہوتی ہے۔ بہت سے ادیان، بہت سی قومیں، بہت سے مذاہب، بہت سے عقائد، بہت سے اعمال اور بہت سی قومیں دنیا میں وہ دیکھی گئی ہے جب کوئی قوم کسی جنگ میں شکست کھاتی ہے تو شکست کے ساتھ ساتھ ان کا مذہب بھی شکست کھا جاتا ہے اور ان کی تعلیمات بھی جو ہے فراموش کر دی جاتی ہے، مذہب مٹتا نظر آتا ہے، مذہب میں تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن جب اسلام کے ماننے والوں پر جنگوں کو مسلط کیا گیا ہے، جب مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں رچی گئی ہے تو یہود و نصارہ نے، دشمنان اسلام نے دیکھا کہ ایک جنگ ہم مسلمانوں پر مسلط کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہم مسلمانوں پر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرتے ہیں، لاکھوں شہید ہو رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، لاکھوں مٹ رہے ہیں، شہر کے شہر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کیا گیا ہے، مسلمانوں کو قتل و غارت گیری ان کے ساتھ کی گئی ہے، مسلمانوں کے شہروں کو برباد کیا گیا ہے، مسلمانوں کی آبادیوں کو مٹایا گیا ہے، لیکن اسلام ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ ایک جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی آبادیاں تو لٹتی ہیں، جان کا نقصان تو ہوتا ہے، لیکن دوبارہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ، پوری علمی لیاقت کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ مسلمان واپس اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ طاقت و قوت چھونک دیتا ہے اور اسلام کو اسی طرح وہ یہ پیش کرتا ہے جس طرح پہلے پیش کیا گیا تھا۔ ارے ہم تو جنگ پر جنگ کر رہے ہیں، ہم تو قتل پر قتل کر رہے ہیں، لیکن اسلام مٹ نہیں رہا ہے، اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے، مسلمان ختم ہوتا ہے لیکن اسلام کو نئی زندگی دیتے جاتا ہے۔ مسلمان تو اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے لیکن اسلام کو اور پختگی کے ساتھ اور طاقت و قوت کے ساتھ وہ دنیا میں چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ لہذا فرانس کی سرزمین پر ان یہود و نصارہ کی دشمنان اسلام کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر غور و فکر کیا گیا، فیصلہ لیا گیا، دیکھا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی جنگیں کی گئی ہے، مسلمانوں کو کتنا قتل و غارت گیری ان کے ساتھ کی گئی ہے، لیکن اسلام ہے کہ پھر اس کا شجر، اس کا پودا، اس کا درخت اور لے رہا ہے اور پھل اس پر نمودار ہو رہے ہیں اور اسلام آگے بڑھ رہا ہے اور اسلام کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کمیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، کیا ہمارے ہتھیاروں میں کچھ خامی ہے، کیا ہمارے معاملات میں کچھ خامی ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کو اگر ختم کرنا ہے تو مسلمان کو ختم کرنے سے اسلام ختم ہونے والا نہیں، مسلمان کو مٹانے سے اسلام مٹنے والا نہیں، مسلمانوں کی آبادیوں کو جو ہے ویران کرنے سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ لیا کہ اگر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اگر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس جو ایک مقدس کتاب ہے اور اس کتاب کا جو نظام ہے، اس کتاب کا جو قانون ہے، اس کتاب کی جو تعلیم ہے اور اس کتاب کو لانے والے پیغمبر، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے، ان کے جو
اخلاق ہے، ان کے جو عادت و اطوار ہے، اگر قرآن کے نظام سے مسلمان کو دور کر دیا جائے، اگر قرآن کی تعلیمات سے مسلمان کو دور کر دیا جائے، اگر سنت مصطفیٰ سے مسلمان کو دور کر دیا جائے، اگر اسلامی تعلیمات سے مسلمان کو دور کر دیا جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کو ہرانے میں اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں پر جنگ مسلط نہیں کی جائیں گی، اب مسلمانوں کا مقابلہ تیر و تلوار و بندوق و توپ سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا تو قلم سے ہوگا، مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا تو علم سے ہوگا، مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا تو تعلیم سے ہوگا، مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا تو سائنس کے ذریعے سے ہوگا، مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا تو طب کے ذریعے سے ہوگا۔ لہذا انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اب ہم کسی طرح سے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے نظام سے اور سنت مصطفیٰ سے، اخلاق مصطفیٰ سے مسلمانوں کو دور کر دو۔ جب مسلمان کی زندگی میں نظام قرآن نہیں رہے گا، جب مسلمان کی زندگی میں پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے دین، بھیجے ہوئے قرآن کی تعلیمات پر وہ عمل کرتا نظر نہیں آئے گا، جب اس کا رشتہ رب کعبہ سے دور ہو جائے گا اور جب اس کا رشتہ اس سے کٹ جائے گا تو اسلام خود بخود اس کی زندگی سے نکل جائے گا، اسلام خود بخود ان کے معاشرے سے نکل جائے گا، اور جب اسلام مسلم معاشرے سے نکل جائے گا تو اسلام کا یوں ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے یہ تعلیم پر توجہ دی، انہوں نے سائنس پر توجہ دی اور مسلمانوں کا قلم سے مقابلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دور میں پروردگار عالم نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے بھیجے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا ہے اور بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر دور میں آپ دیکھیں گے جب ضرورت پڑی تیر و تلوار کی تو پروردگار عالم نے صلاح الدین ایوبی جیسے ایک جوان مرد کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ضرورت پڑی اللہ اکبر تو پروردگار عالم نے مجدد عرب ثانی جیسے مرد مجاہد کو بھیج دیا، اور جب ضرورت پڑی قلم کی، جب ضرورت پڑی تحقیقات کی، جب ضرورت پڑی لٹریچر کی، جب ضرورت پڑی کہ سائنس کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں، سائنس کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات کو مٹانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، علم طبیعیات کے ذریعے سے، علم کیمیا کے ذریعے سے، علم کیمسٹری کے ذریعے سے، زولوجی کے ذریعے سے، جغرافیائی علم کے ذریعے سے، اور جو ہے دنیاوی تعلیمات کے ذریعے سے اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک منصوبے رچے جا رہے ہیں اور قلم چل رہے ہیں۔ آسمانوں پر ریسرچ کی جا رہی ہے، تاروں پر ریسرچ کی جا رہی ہے، زمین پر ریسرچ کی جا رہی ہے، پانی پر ریسرچ کی جا رہی ہے، جانوروں کی نسلوں پر تک ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم نے ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرفتن ماحول میں، جبکہ دشمنان اسلام لٹریچر کے ذریعے سے، تحریرات کے ذریعے سے، تحقیقات کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر کوئی ان کا خلاف کھڑا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لہذا پروردگار عالم نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہم کو عطا فرمایا کہ اللہ اکبر جب انگریز سائنس کے ذریعے سے مقابلہ کر رہا ہو تو میرا وہ بندہ اللہ اکبر سائنس کے ذریعے سے جواب دیتا نظر آئے، جب ابو بکر کی صداقت پر انگلیاں اٹھ رہی ہو تو میرا برگزیدہ بندہ صدیق اکبر کی صداقت کا جواب دیتا نظر آئے، جب عدل فاروقی پر ضرب لگ رہی ہو تو میرا بندہ وہ عدل فاروقی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کرتا نظر آئے، جب میرے عثمان کی جو ہے سخاوت پر انگلیاں اٹھ رہی ہو تو میرا بندہ آئے اور عثمان غنی کی سخاوت پر دلائل کے انبار لگاتا نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ جب خلفائے راشدین پر انگلیاں اٹھ رہی ہو تو میرا بندہ لٹریچر کی شکل میں ان کا جواب دیتا نظر آئے، اور جب صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی زندگی پر، ان کے عادت و اطوار پر، ان کے جو ہے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہو، اور وہ انگلیاں تحریرات کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے کی جا رہی ہو تو میرا بندہ آئے اور قلم کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، تحریرات کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے صحابہ کی عظمت کو قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کے سامنے اجاگر کر دے۔
اور جب ناموس رسالت کی بات آئے تو میرا یہ برگزیدہ بندہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سب سے آگے پیش ہو. جانتے ہو ناموس رسالت پر ضرب لگائی جائے جواب کہاں ملے گا؟ صدیق اکبر کی صداقت پر انگلی اٹھائی جائے جواب کہاں ملے گا؟ فاروق اعظم کے عدل کے خلاف لوگ فیصلے سنانے لگے جواب کہاں ملے گا؟ عثمان غنی کی سخاوت اس پر ضرب لگی جواب کہاں ملے گا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر ان کے مولا ہونے کے منکر لوگ ہوئے جواب کہاں ملے گا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہے جائیں اس بنا پر کہ مسلمانوں میں انہوں نے صلح کرا دی تھی جواب کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انگلیاں اٹھائی جائے جواب کہاں ملے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت پر انگلیاں اٹھیں جواب کہاں ملے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ سارے جوابات کا مجموعہ بنا کر کے پروردگار عالم نے وقت کے مجدد اعظم امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. عزیزان ملت اسلامیہ جس بابرکت شخصیت کے عرس میں آپ جمع ہوئے ہیں جس بابرکت شخصیت کے عرس کی محفل آپ نے سجائی ہے اللہ اکبر دشمن چاہے جو کہے لیکن امام کا قلم دنیا کو بتا دیتا ہے کہ ان کی زندگی کیا تھی عشق رسول کا جذبہ کیا تھا. اللہ اکبر یہ تو تھے دنیا والوں کے اعتراضات یہ تو تھے غیروں کے اعتراضات جس کا جواب امام نے اپنے قلم سے عطا فرمایا لیکن مسلمانوں ہی کی شکل میں مسلمانوں ہی کے لباس میں مسلمانوں ہی کی عادت و اطوار میں وہ مسلمان بھی تھے جنہوں نے توحید پر کبھی ضرب لگانے کی کوشش کی جنہوں نے ناموس رسالت پر کبھی ضرب لگانے کی کوشش کی جنہوں نے صحابہ کے کردار پر کبھی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی جنہوں نے ائمہ مجتہدین کے اجتہادات پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی. اللہ اکبر تقلید مسلمین پر اعتراض کیے جانے لگے. اللہ اللہ جس طرح میرا امام غیروں کا مقابلہ کرتا نظر آ رہا تھا وہیں پر میرا امام اپنوں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے. ایک طرف اعدائے دین ایک طرف ہے حاسدین. امام خود اپنی زبانی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اے پروردگار ایک طرف تو دین کے دشمن ہیں ایک طرف تو دین کے دشمن قرآن کے سائنس کو بدلنے کی اور لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. قرآن نے جو سائنس عطا کیا ہے اس کے خلاف دنیا کا ذہن بنایا جا رہا ہے. ایک طرف تو اعدائے دین دوسری طرف ہے حاسدین. آگے فرماتے ہیں بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. امام اہل سنت کے اس شعر سے یہ ذہن ملتا ہے کہ اللہ اکبر امام اہل سنت اس دور میں تنہا ہر فتنے کا مقابلہ کر رہے تھے. ایک طرف تو دین کے دشمنوں کو جواب دے رہے ہیں ایک طرف تو مسلمانوں میں چھپے ہوئے آستین کے سانپ کو جواب دے رہے تھے اور دوسری طرف سنیوں میں غلط رسموں میں مبتلا جو لوگ تھے ڈھول باجے گاجے تاشے مزارات اولیاء پر حرام کام اور وہ کام جو خلاف شرع ہے شادیوں کی رسموں میں ایسے کام. اللہ اکبر آپ کے فتاوی پڑھ کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے امام نے کیسی خدمت دین کی ہے میرے امام نے کس قدر جو ہے صبر و استقلال سے کام لیا ہے میرے امام نے کس طرح امت کی فکر میں زندگی گزاری ہے. آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے آخری سانس تک یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی امت مصطفیٰ کے لیے صرف فرما دی. اور کیوں نہ فرماتے اس صدی کے سب سے بڑے عاشق رسول جو ٹھہرے کہ دیکھا کہ مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے ہیں تو فکر امت میں پوری زندگی گزاری ہے امت کی فکر اور اس دار فانی سے بظاہر کوچ کر گئے تو امت کی فکر میں تو عاشق رسول کا طریقہ کیا ہونا چاہیے.
کہ میرے نبی نے امت کی فکر کی ہے تو میں بھی پوری زندگی امت کی فکر کروں گا. اللہ اکبر. میرے امام کا بچپن دیکھو, پروردگار عالم جس کو چن لیتا ہے نا تو اس کے بچپن کی بھی حفاظت فرماتا ہے, جس کو چن لیتا ہے اس کی ولادت کی بھی حفاظت فرماتا ہے, جس کو چن لیتا ہے اس کی جوانی کی بھی حفاظت فرماتا ہے, جس کو چن لیتا ہے اس کے بڑھاپے کی بھی حفاظت فرماتا ہے, جس کو چن لیتا ہے اس کے لٹریچر کی بھی حفاظت فرماتا ہے, جس کو چن لیتا ہے اس کے علم و عمل کی, اس کے عقیدے کا محافظ پروردگار عالم ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے رب ذوالجلال نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کی بھی حفاظت فرمائی ہے, جوانی کی بھی حفاظت فرمائی ہے, بڑھاپے کی بھی حفاظت فرمائی ہے, ان کے قلم کی بھی حفاظت فرمائی ہے. وہ ایسا قلم ہے جو نہ کبھی بہتا, وہ ایسا قلم ہے جو نہ کبھی بھٹکا, وہ ایسا قلم ہے جو نہ کبھی راہ سے جدا ہوا, بلکہ احمد رضا کا قلم وہ قلم ہے کہ پروردگار عالم نے اس قلم کو اپنے حفظ و امان میں لے لیا ہے. سبحان اللہ. بچپن کو آج ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ. ہمارے بچوں کو بتانا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے, سکھانا پڑتا ہے, بیٹا آوارہ دوستوں میں نہ رہو, بیٹا ناپیکار لوگوں کے ساتھ نہ رہو, بیٹا آوارہ گردی کرنے والوں کے ساتھ دوستانہ نہ رکھو, کھیل کود میں نہ پڑھو بلکہ علم دین سیکھو, علم دنیا سیکھو, نمازوں کی پابندی کرو. اللہ اکبر. دنیا نے دیکھا, تاریخ نگار سوانح امام احمد رضا لکھنے والے اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کا بچپن ہے. اللہ اکبر. 3 سال یا 3.5 سال کی غالباً آپ کی عمر ہے. 3 سال کے بچے کو تو مکتب میں بھیجنا شروع کرتے ہیں, 3 سال کے بچے کو تو ہم اسکول میں ڈالنا شروع کرتے ہیں, اور وہاں سے آغاز ہوتا ہے ہمارے بچے کی تعلیم کا, وہاں سے آغاز ہوتا ہے ہماری آل اولاد کی تعلیم کا. اللہ اکبر. لیکن پروردگار عالم جس بندے کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ہی وہ ساری تعلیمات اسے عطا فرما دیتا ہے, جن تعلیمات کو آدمی دنیا میں آ کر سیکھتا ہے, اور سیکھنے کے لیے کسی کو 15 سال لگ رہے ہیں, کسی کو 20 سال لگ رہے ہیں, کسی کو 50 سال لگ رہے ہیں. لیکن اے احمد رضا تیری زندگی کے قربان, اے احمد رضا تیرے علم کے قربان, اے احمد رضا تیری تعلیم کے قربان, اے احمد رضا تیری عربی دانی کے قربان 3.5 سال کے امام احمد رضا ہے. وہ فرماتے ہیں خود کہ ایک عربی شخص مجھے نظر آئے, جبے کبے میں لباس بہترین نظر آئے اور عربی میں مجھ سے گفتگو کرنے لگے. 3 یا 3.5 سال کے اعلیٰ حضرت ہیں, عربی میں ایک شخص گفتگو فرما رہے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر نے اس عمر میں ہی ان سے عربی, فصیح عربی میں گفتگو فرمائی. وہ مجھ سے پوچھتے رہے, میں ان کے سوالات کے جوابات دیتا رہا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا اس عمر سے پہلے کوئی بتا سکتا ہے کسی مکتب میں گئے, کہیں پڑھے تو یہ خدا داد علمی صلاحیت ہے, یہ علم لدنی ہے کہ پروردگار عالم نے ماں کے پیٹ سے ہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی بچپن میں کسی کھیل میں شامل نہیں ہوا بچوں کے ساتھ, کبھی بھی کوئی کھیل میں نے نہیں کھیلا. بچے ادھر کھیلتے رہتے, میں مسجد کا رخ کر لیتا, مکتب کا رخ کر لیتا, انہیں دیکھتا اور چلا جاتا, انہیں دیکھتا اور چلا جاتا. پوری زندگی میں نے علم دین حاصل کیا, پورا بچپن میں نے تعلیم حاصل کی. کبھی ابا سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کبھی چچا سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کبھی اپنے مکتب کے استاد سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہمارا بچہ جب مکتب میں جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اسے شعور نہیں ہوتا, نہ سلام کا شعور ہے, نہ اسے کسی بات کا شعور ہے. اور استاد اگر غلطی کر رہا ہو تو جب اسے خود کا شعور نہیں تو استاد کی غلطی کا, استاد کی بھول و چوک کا شعور کیا ہوگا. لیکن پروردگار عالم جس بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے, اللہ اللہ اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتب میں تشریف لے جاتے ہیں. بچے بیٹھے ہوئے ہیں, استاد بیٹھے ہوئے ہیں, بچے استاد کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمت اللہ.
بچے استاد کو سلام کرتے ہیں تو جواب میں استاد ارشاد فرماتے ہیں جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو بیٹا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 3 یا 4 سال کے ہیں یا 5 برس کی عمر ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ استاد گرامی آپ نے جو سوال کا جواب دیا ہے یہ تو اس سوال کا جواب نہیں تھا، آپ نے سلام کا جو جواب دیا ہے یہ تو سلام کا جواب نہیں تھا۔ بچوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے کہا جیتے رہو، یہ تو خلاف سنت ہے نا، یہ تو تعلیم مصطفیٰ کے خلاف ہے نا، یہ تو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے نا۔ تو استاد عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا پھر کیا تم جانتے ہو کہ اس کا جواب کیا ہے؟ بچے سلام کریں تو کس طرح جواب دیا جائے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ استاد گرامی آپ جانتے ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب کوئی بچہ آئے آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو آپ جواب میں یہ نہ کہیں کہ جیتے رہو، بلکہ یہ کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ 3 یا 4 سال کے ہیں امام احمد رضا خان، اور یہ ان کی سنت مصطفیٰ پر ان کا عمل، یہ لوگوں کی اصلاح کا جو جذبہ تھا نا میرے امام میں، کہ غلطی جب کسی کے اندر دیکھتے تو فوراً اصلاحی انداز میں روک دیتے، یہ بچپن ہی سے آپ کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے غلط دیکھا وہی فوراً اس کی اصلاح فرما دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ جوان ہوئے جانتے ہو کہ 1301 ہجری کے دور میں آپ کی مجددیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی معمولی شخصیت یا کسی معمولی حیثیت کے آدمی کا نام نہیں، بلکہ دین کے اس خادم کا نام ہے، دین کی اس خدمت کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے دین کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ اکبر۔ اگر وہ خدمتوں کو ہٹا دیا جائے، اگر تحقیقات امام اعلیٰ امام احمد رضا کو اگر ہٹا دیا جائے تو آج کی سائنس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہ ہوگا، قرآن کی سائنس کو مسلمان نہ جان سکے گا۔ سمت قبلہ کی اگر بات کی جائے، وضو اور کے پانی کی اگر بات کی جائے، زکام سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں اس کی بات کی جائے، اگر تیمم کی بات کی جائے، غرض یہ کہ جہاں میرے امام نے عقائد کو لے کر کے رد بری فرمایا ہے، جہاں پر مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کی ہے، وہی میرے امام نے مسلمانوں کی اصلاح کی ہے، ان کے اعمال کی اصلاح کی ہے۔ جانتے ہو کہ آج قوم مسلم جس جو ہے قسم پرسی کا شکار ہے، جس غربت کا شکار ہے، جس یتیمی کا شکار ہے، بتاؤ تو صحیح، کیا مسلمان پیسوں میں آگے ہے؟ نہیں۔ کیا مسلمان کاروبار میں آگے ہے؟ نہیں۔ کیا مسلمان علم میں آگے ہے؟ نہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، اگر انگریزوں کے دور کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، انگریز جانتے تھے کہ مسلمانوں سے ہم نے ملک ہند کو چھینا ہے، انگریز جانتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت کو ہم نے لیا ہے۔ اگر مسلمان طاقتور رہا، اگر مسلمان پاورفل رہا، اگر مسلمان علمی میدان میں بہتر رہا، اگر مسلمان کاروباری میدان میں بہتر رہا، اگر مسلمان اخلاقی اعتبار سے بہتر رہا، تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری کھڑی کی حکومت یوں کانچ کے شیشے کی طرح بکھر جائے گی، جس طرح شیشے پر پتھر پڑتا ہے اور شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان کے اعتقاد کا پتھر ہمارے شیشے کے محل پر پڑ جائے، اگر مسلمان کی تعلیم کا پتھر ہمارے شیش محل پر پڑ جائے، اگر مسلمان کے عادت و اطوار و اخلاق کا پتھر اگر ہمارے شیش محل پر پڑ جائے تو سیکنڈوں میں ہمارا یہ تیار کیا ہوا شیش محل بکھر کر کے رہ جائے گا۔ لہذا انہوں نے غور کیا، انہوں نے سوچا کہ کس طرح مسلمانوں کو تعلیمی یتیم بنایا جائے، کس طرح مسلمانوں کو کاروباری یتیم بنایا جائے، کس طرح مسلمانوں کو معاشرتی یتیم بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا انہوں نے اپنے ہم نواؤں کے ذریعے سے ایک تحریک کو فروغ دیا، وہ تحریک تھی ترک موالات۔ ترک موالات یعنی کیا؟
کہ غیروں سے مسلمانوں کو یہ فتویٰ دیا گیا، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جتنے بھی غیر ہیں، انگریز ہو یا غیر مسلم جتنے بھی ہیں، ان سے بائیکاٹ مکمل طور پر کر لیا جائے، سوشل بائیکاٹ ان کا کیا جائے، نہ ان کے کالجوں میں پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا جائے، نہ ان کے ہاتھ سے تعلیم حاصل کی جائے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ طے کیا جائے، نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ طے کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سہارنپور سے لے کر کے بہت دور دور کے مدارس نے بھی یہی فتویٰ اور یہی اعلان کیا تھا، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے وہ سلفیوں کا کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ رافضیوں کا کوئی ادارہ ہو، ہر ادارے سے ترک موالات کے فتوے دیے گئے کہ ان کے اسکولز میں نہ پڑھا جائے، انگریزی تعلیم نہ سیکھی جائے، دنیاوی علوم حاصل نہ کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری آواز جو افراد سن رہے ہیں، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تم اگر اپنے علماء کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لو گے تو تمہیں اپنے علماء کے فتاوی میں بھی یہ بات ملے گی کہ انگریزی دور کے اندر مسلمانوں کو ترک موالات کے نام پر کس طرح ان کے معاشرتی نظام کو خراب کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تنہا اس دور میں میرا امام تھا، تنہا اس دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تھے جنہوں نے ترک موالات کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ اے مسلمانوں، یہ جو فتویٰ دیا جا رہا ہے، یہ ترک موالات کے بارے میں جو تمہیں بہکایا جا رہا ہے، نہ بہکو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی علوم سے تم دور ہو جاؤ، معاشرتی نظام سے تمہارا رشتہ کٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ کاش کہ قوم مسلم تو میرے امام کی اس بات کو اسی وقت سن لیتی، اے کاش کہ میرے مسلمانوں اگر میرے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو اسی دور میں تم سن لیتے اور بات کو مان لیتے اور تحریک ترک موالات کا ساتھ نہ دیتے، تو آج جو سچر کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے کہ مسلمان علمی میدان میں اس کا کیا حال ہے، مسلمان کا اخلاقی میدان میں کیا حال ہے، مسلمان کا کاروباری میدان میں کیا حال ہے، مسلمان کا معاشرتی نظام کیسا ہے، اللہ اکبر، اگر میرے ایمان کی اس بات کو اس وقت اے مسلمانوں مان لیتے تو آج تمہارا یہ جو حال ہے یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ آج تعلیم میں تم پیچھے، آج کاروبار میں تم پیچھے، اور جانتے ہو یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب ان لوگوں نے کیا جو مسلمان آج بھی کہلائے جاتے ہیں، صرف کہلائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہند کی سرزمین پر مسلمانوں کے عزت و آبرو کے محافظ ہم، انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے ہم، مسلمانوں کو تعلیمی معیار دینے والے ہم۔ عزیزان ملت اسلامی، نہیں بلکہ مسلمانوں کو علمی یتیم کرنے والے اگر کوئی ہے اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، تو سہارنپور کے دیوبند کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی ذات کیا ہے، آؤ کچھ تحقیقات کے ذریعے سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں، کچھ تحقیقات کو پیش کر کے تمہیں بتانے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ آج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف نئی نئی تحریکیں چلائی جاتی ہے، اپنے غیر تو غیر اپنی بھی تحریکیں چلاتے ہیں۔ معاذ اللہ، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ معاذ اللہ احمد رضا خان نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی ہے، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ احمد رضا خان نے مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کہنے والوں کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ امام اہل سنت کے لٹریچر کو پڑھنا، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی فکر میں کس طرح میرے امام راتوں کو جاگتے رہے ہیں۔ مشکل سے اعلیٰ حضرت رات میں 2 گھنٹے کی نیند لیا کرتے تھے، مشکل سے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری زندگی کا یہی معاملہ تھا۔ صرف فکر امت میں میرے امام نے فتوے لکھے، فکر امت میں، امام کی تحقیقات فکر امت میں۔ جانتے ہو کہ آج کے دور میں عزیزوں، جو سائنس بول کر کے جو اپنی حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے خلاؤں کو تلاش کیا ہے، ہم نے فلک تارے کو تلاش کیا ہے، ہم نے زمین کی گردش کو سمجھا ہے،
ہم نے سمندروں کی تہ تک پہنچ کر اس کے اندر رہنے والے جانوروں کو سمجھا ہے. ہم نے پانی کو سمجھا ہے کہ پانی کیا ہے. ہم نے آسمان کو سمجھا ہے کہ آسمان کیا ہے. اللہ اکبر. ایک سائنس کے ذریعے سے, سائنسی لٹریچر کے ذریعے سے آج تمہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے, چاہے وہ جو کچھ آج کیا جا رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے, یا تو امریکہ ہے, یا تو وہ برٹش ہے, یا تو وہ یہودی ہے, یا سائنس کے ان کو موجود کر دیا جا رہا ہے, سائنس کے معاملے میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے. جانتے ہو کہ انہوں نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ وہ جانتے تھے کہ سائنس کے علوم کی بنیاد اگر کوئی ہے, وہ جانتے تھے کہ خلاؤں کا علوم اگر کہیں سے حاصل ہو سکتا ہے, وہ جانتے تھے کہ سمندروں کی تہ اور اس میں رہنے والے جانوروں کا علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے, وہ جانتے تھے کہ پتھروں کی قسمیں کہاں سے اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ جانتے تھے کہ پانی کتنے قسم کا ہوتا ہے یہ کہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے, وہ جانتے تھے کہ یہ سارے سائنسی علوم کی بنیاد اگر کوئی ہے تو قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب ہے. وہ جانتے تھے. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر مسلمان ان علوم تک پہنچ گیا, مسلمان اگر ان علوم تک پہنچ گیا تو مسلمان ہم پر حاوی ہو جائے گا, مسلمان ہم پر حکومت کرنے والا ہو جائے گا. لہذا انہوں نے سائنسی ریسرچ اس انداز سے پیش کی کہ بعض ریسرچ وہ قرآنی دائرے میں پیش کر کے مسلمانوں کو بھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض علوم وہ بتاتے ہیں کہ قرآن سے ہم نے یہ سمجھا, لیکن زیادہ تر علوم وہ سائنسی وہ پیش کرتے ہیں, زیادہ تر فلسفے ان کے وہ ہوتے ہیں جو بالکل قرآن مقدس کے خلاف ہیں. بالکل. اور یہی فرانس میں جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی نا, یہی ہوئی تھی کہ ان کو کہاں ہمیں کمزور کرنا ہے, ان کو ہمیں تعلیمی میدان میں کمزور کرنا ہے, ان کو ہمیں سائنسی میدان میں کمزور کرنا ہے, ان کو ہمیں علمی میدان میں کمزور کرنا ہے. لیکن میرے امام نے وہ لٹریچر عطا کیا, میرے امام نے وہ تحقیقات عطا کی کہ اللہ اکبر, اگر وہ تحقیقات نہ ہو تو سائنس کا علم کیمیا جو ہے, علم کیمسٹری جو ہے سائنس کا, اگر امام نے بتائے ہوئے قاعدوں کو اگر آدمی صحیح سے سمجھ لے, ایک پڑھا لکھا اگر اسے صحیح سے سمجھ لے, تو یہ سائنس جو آج کے دور میں کبھی برٹش اور امریکہ اور جو ہے یہودیوں کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے, اگر امام احمد رضا نے جو قواعد بیان کیے ہیں, جو ضابطے بیان کیے ہیں, جو اصول بیان کیے ہیں, اگر ان اصول کو بہتر طریقے سے کوئی سمجھے اور کوئی بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ, تو اللہ اکبر, یہ آج کی جو سائنس ہے وہ کئی گزری ہو جائے گی, اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا اور سائنس کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. ہم نے صرف اعلیٰ حضرت کو یہ سمجھا ہے کہ انہوں نے رد کیا ہے, ہم نے صرف یہیں تک سیمت کر دیا ہے. میرے عزیزوں, میرے امام نے صرف رد ہی نہیں بلکہ تحقیقات اتنی کی ہے اللہ اکبر کہ کہنے والے مجبور ہوئے اس بات پر کہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور فقیر قادری پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دور میں بھی اور ان کے دور سے پہلے بھی ایسا شخص کوئی لا کر کے کھڑا کر دے, ایسا عالم دین, ایسا فقیہ, ایسا جو ہے محدث کوئی لا کر کے کھڑا کر دے کہ جس کی زندگی میں اللہ اکبر پروردگار عالم نے اتنے سارے علوم کو جمع فرمایا ہو, اور اگر جمع فرمایا ہے تو ایسا شخص لا کر کے کھڑا کر دے کہ جس کے ہر علم پر ایک دو نہیں, کسی علم پر درجن کتابیں موجود ہیں, کسی علم پر 2 کتابیں موجود ہیں, کسی علم پر 3 کتابیں موجود ہیں, کسی علم پر 4 کتابیں موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ تنہا بات اگر آپ کو ملے گی آج کے اور اس سے پہلے کے بھی دور میں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ کو ہر محاذ پر, ہر جگہ آپ کو امام احمد رضا کا قلم چلتا ہوا نظر آئے گا. تو میرے عزیزوں, امام اہل سنت کی ذات معمولی ذات نہیں ہے, بہت دیا ہے انہوں نے. ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش و گزار کروں, بغور سماعت کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی.
کیونکہ یہ باتیں پیش کرنے کے بعد میرے امام کے سائنسی علم سے آپ کو آگاہی ہو جائے گی کہ میرے امام کا علم کیا تھا. کیا ایک عالم کو آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عالم صرف قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنا جانتا ہے؟ ایک عالم کیا صرف نماز پڑھانا جانتا ہے؟ ایک عالم کیا صرف سورہ فاتحہ اور فاتحہ خوانی کرنا جانتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کا مقام پروردگار عالم کی بارگاہ میں، علماء کا مقام وہ ہے کہ جب پروردگار عالم انہیں علم دیتا ہے، عالم بناتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن و دل و فکر کو کھول دیتا ہے. ایک عالم جس طرح مسجد کا امام ہے، امامت فرماتا ہے، تو وہیں عالم دین سائنسی علوم میں بھی ماہر ہوتا ہے. لیکن موقع دے کر کے تو دیکھو. صرف آج ہم کیا آئیے حضرت فاتحہ کے لیے، آئیے حضرت فلاں چیز کے لیے، کبھی ہم نے اپنے امام کو کسی دنیاوی علوم کی خاطر اس پر خرچ کیا ہے؟ ہم نے نہیں. کہ امام صاحب آپ یہ علم حاصل کیجئے، امام صاحب آپ انگلش سیکھیے، امام صاحب آپ سائنس کے علوم سیکھیے، ہم سب مل کر کے آپ کی مدد فرمائیں گے، اور آپ جو علوم سیکھیں گے ہم اس سے استفادہ کریں گے، ہم اس سے حاصل کریں گے. لیکن نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت ہے آج کے دور میں اس بات کی کہ علماء کو فارغ البال کیا جائے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے. آج قوم فائدہ کیا اٹھا رہی ہے کہ حضرت آئیے فاتحہ خوانی ہے، حضرت آئیے نیاز کا اہتمام ہے، حضرت آئیے نکاح کی محفل میں آئیے، حضرت آئیے فلاں جگہ ہم نے جلسہ رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو بروز حشر تم سے اس بات کا بھی سوال ہوگا کہ عالم دین کو تم نے صرف اس خاطر جو استعمال کیا، تم نے کبھی اس کے گھر، تم نے کبھی اس کے کاروبار، تم نے کبھی اس کے بال بچوں کی طرف توجہ نہیں کی اور اسے فارغ البال نہ کیا. اگر اسے فارغ البال کرتے تو تمہیں دنیاوی علوم سے بھی سرفراز کرتا جس طرح دینی علوم سے سرفراز کر رہا ہے. لیکن ایک عالم کرے تو کرے کیا؟ کیونکہ ان کو بھی تو گھر چلانا ہے، ان کے بھی تو بال بچے ہیں. میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو ہمارے دو علماء بیٹھے ہیں، اگر انہی کو ہم نے فارغ البال کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ حضور والا جس طرح آپ دینی علوم میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہم خرچ کریں گے، ہم اخراجات لگائیں گے، ہم جو ہے آپ کے گھر کو سنبھال لیں گے، دنیاوی علوم بھی سیکھیے اور ہمیں بھی سکھائیے، تو میں کہتا ہوں ان سے بہتر دنیاوی علوم کا استاد نہ ملا ہے نہ ملے گا. یہ علماء کے سینوں کو پروردگار عالم کھول دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن آج ہمارا اس طرح دھیان ہی نہیں ہے. بہرحال امام اہل سنت نے کیا علم مثلث قربی، جسے فیزیکل ٹرائجونومیٹری کہا جاتا ہے، اگر یہاں کچھ ہوں گے پڑھے لکھے افراد تو اس بات کو سمجھیں گے. ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نماز جب فرض ہے تو اس میں ایک شرط ہے استقبال قبلہ. کیا شرط ہے اس میں؟ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا. ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، اور نماز کی بنیادی شرط ہے استقبال قبلہ. خواہ وہ آبادی میں ہو یا ویرانے میں ہو، خشکی پر ہو، سمندر میں ہو، پہاڑوں کی تہہ میں ہو یا فضاؤں میں ہو، چند علاقوں کا سمت قبلہ متعین کرنا اہل فن کے لیے کوئی مشکل امر نہیں. ایک دو علاقے کا سمت قبلہ متعین کرنا اہل علم کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے امام اہل سنت کی خداداد صلاحیت، وہ قابلیت پر جنہوں نے سابقہ قواعد سے جدا، کیونکہ سمت قبلہ معلوم کرنے کے کچھ سائنسی قواعد ہیں. سمت قبلہ معلوم کرنے کے قبلے کا رخ کدھر ہے کچھ سائنسی قواعد پہلے سے موجود ہے. تو امام اہل سنت مجدد دین ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پچھلے قواعد کے ساتھ 10 نئے قواعد اور بیان فرمائے، ایجاد کیے. ان قواعد کے موجد میرا امام ہے، ان قواعد کو ایجاد کرنے والا میرا امام ہے، سبحان اللہ. اور وہ قواعد ایجاد کیے جن سے پوری دنیا کے ہر حصے کے سمت قبلہ کو متعین کیا جا سکتا ہے. اور اپنے ان قواعد کو علم
مثلث کروی کے براہین سے ثابت کر دیا. یعنی فیریکل ٹراجونومیٹری کا جو علم ہے امام اہل سنت نے اپنے ان 10 قواعد کو اس سے ثابت کیا. اور ان قواعد کی جامعیت کیسی ہے خود میرے امام ارشاد فرماتے ہیں, اپنے قلم سے ارشاد فرماتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہ 10 قاعدے, ہمارے یہ 10 قواعد تمام زمین, زیر و بالا, بحر و بل, سہل و جبل, آبادی و جنگل سب کو محیط ہے. سبحان اللہ. کہ جس مقام کا طول و عرض یعنی لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ معلوم ہو, نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ امام اہل سنت نے جو قواعد 10 قاعدے جو بیان کیے ہیں, 10 ضابطے جو بیان کیے ہیں, اس سے پہلے جو قواعد تھے, اس سے پہلے جو ضابطے تھے, اس سے پہلے جو اصول تھے سمت قبلہ کے, وہ چند علاقوں کا قبلہ سمت متعین کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن سمندروں پر جب آدمی چلا جائے تو سمت قبلہ کیسے معلوم ہو؟ جب ہواؤں میں سفر کر رہا ہو سمت قبلہ کیسے معلوم ہو؟ جب جنگلوں میں آبا میں چلا جائے سمت قبلہ کیسے معلوم ہو؟ اللہ اکبر. میرے امام نے وہ ایسا قاعدہ عطا فرمایا, ایسا قاعدہ عطا فرمایا, تو آگے ارشاد فرمایا اور قواعد کی روشنی میں اور اصول کی روشنی میں آسانی اتنی. اب لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ امام اہل سنت نے جو قاعدے جو ضابطے بیان فرمایا بہت ہارڈ ہوں گے کہ جس سے سمت قبلہ معلوم کر سکے. تو امام فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں, آسانی اتنی کہ ان سب سے سہل تر, بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی قاعدہ نہیں. بولے سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں کہ 10 قاعدے میں نے جو بیان فرمائے ہیں یہ اتنے آسان ہے کہ اس سے پہلے جو قاعدے بیان کیے گئے تھے سمت قبلہ معلوم کرنے کے, تو اس سے یہ آسان ہے, اس کے برابر بھی اصلاً کوئی نہیں ہے, اتنا آسان ہے. پھر فرماتے ہیں رہی ان قواعد کی فقاہت و تحقیق, تو امام اہل سنت کے محتاط مگر اعتماد سے بھرپور قلم کی جولانی دیکھیے کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور تحقیق ایسی, کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو 10 قاعدے بیان کیا ہوں ایسی تحقیق امام نے اس میں فرمائی کہ فرمایا کہ یہ ایسی تحقیق ہے کہ اگر عرض و طول صحیح ہو اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال قبلہ معلوم کر لیا جائے تو پردے اٹھ جائے, اور پردے جب اٹھ جائے تو کعبہ معظمہ کو آدمی اپنے روبرو پائے. میرے امام نے ایسا قاعدہ اتنا سٹیک سمت قبلہ آدمی معلوم کر سکتا ہے امام اہل سنت کے قواعد پر عمل کرتے ہوئے اور اصول پر چلتے ہوئے کہ جب آدمی استقبال قبلہ کرے اللہ اکبر کہتا ہوا کعبے کی سمت رخ کر کے ان اصول و ضوابط کے تحت جب وہ نماز کو پڑھے اور کھڑا ہو تو اگر پردے ہٹا لیے جائے تو وہ دیکھے گا کہ سامنے کعبہ معظمہ موجود ہے. بولے سبحان اللہ. امام اہل سنت کے اس اصول سے پہلے عزیزوں یہ ہے میرے امام کی مجددانہ صلاحیت, یہ ہے میرے امام کی وہ سائنسی صلاحیت کہ آج سائنس بھی فیل ہے. کوئی سائنس کا اصول, کسی بھی سائنس کا قاعدہ جو اس علم میں بیان کیا گیا ہے, کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس بات کا چیلنج نہیں کر سکتا کہ سمت قبلہ ہم نے جو متعین کیا ہے وہ سمت قبلہ بالکل سٹیک اور صحیح ہے. پردے ہٹ جائے تو کعبہ نظر آئے. کوئی نہ کسی نے اس سے پہلے اس بات کا چیلنج کیا اور نہ دعویٰ کیا. لیکن قربان جائے میرے امام کے علم پر, قربان جائے عطا اللہ کی اس عطا پر جو پروردگار عالم نے امام اہل سنت اعلی حضرت کو عطا فرمائی. قربان جائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نظر کرم و نظر عنایت پر کہ وہ علم عطا فرمایا, وہ علم لدنی عطا کیا کہ امام نے ایسا قاعدہ بیان کیا اور خود چیلنج بھی کر رہے ہیں, خود دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میرے اس قاعدے پر چلتے ہوئے کوئی اگر سمت قبلہ کو پالے اور عرض و طول کا اسے صحیح پتہ ہو اور وہ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہے گا اور اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو اتنا سٹیک سمت قبلہ کا پتہ چلے گا گویا کہ کعبہ تیرے سامنے موجود ہے. یہ ہے میرے امام
کلام کا علم. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح میرے امام نے ٹریجونومیٹری، یہ ایک علم ہے جسے علم مثلث مستح کہا جاتا ہے، علم مساحت اور لوگارتھم، اس کے بارے میں اللہ اکبر. یہ کیا علم ہے؟ پانی کا علم ہے. کس چیز کا علم ہے یہ؟ پانی کا. سائنس پانی پر ریسرچ کر رہا ہے، سائنس زمین پر ریسرچ کر رہا ہے، سائنس مٹی پر ریسرچ کر رہا ہے، سائنس خلاؤں پر ریسرچ کر رہا ہے. اے سائنس، تو آج ریسرچ کر رہا ہے اور تو دھوکہ دے رہا ہے. جانتے ہو فلاسفہ نے ایک دور میں کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. جب فلاسفہ سے پوچھا گیا تھا آسمان کیا ہے، جب فلاسفہ سے پوچھا گیا تھا کیا جو ہمیں نظر آتا ہے وہی آسمان ہے، تو سارے فلاسفہ نے اس دور کے اس بات کا انکار کیا تھا کہ جو نظر آتا ہے وہ آسمان نہیں بلکہ یہ دھواں ہے. آسمان تو کوئی اور شے ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. سائنس اسی بات کو مانتا تھا امام کے بتانے سے پہلے، سائنس اسی بات کو سمجھتا تھا امام کے سمجھانے سے پہلے. لیکن وہی سوال جو فلسفیوں سے پوچھا گیا تھا، جو سائنس کے جو ہے عالموں سے پوچھا گیا تھا، سائنٹسٹوں سے جو سوال پوچھا گیا تھا کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کیا یہی آسمان ہے، تو سائنس کے ماننے والے کہتے نظر آتے تھے کہ نہیں، یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے بلکہ یہ دھواں ہے. لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی سوال پوچھا گیا جو ان سے پہلے کے سائنٹسٹوں سے پوچھا گیا تھا، جو ان سے پہلے کے فلسفیوں سے پوچھا گیا تھا. اللہ اکبر. پوچھا گیا کہ یا امام، فلسفی تو کہتا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ آسمان نہیں، فلسفی تو کہتا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ دھواں نہیں، تو یا امام آپ ارشاد فرمائے جسے ہم اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ آسمان نہیں؟ اللہ اللہ. میرے امام کا قلم چلا، بولے سبحان اللہ. میرے امام کا قلم چلا اور ارشاد فرمایا پورے دعوے کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کیا کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہی آسمان ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی آسمان ہے. یہ فلسفیوں نے جو کہا ہے کہ یہ آسمان نہیں، تو فلسفیوں کے اصول سے، ان کے ضابطوں سے بھی میرے امام نے انہیں غلط ثابت کر کے دکھایا اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی غلط انہیں ثابت کیا اور سچا عقیدہ، سچی بات لوگوں تک پہنچائی کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں. اگر میرے امام یہ نہیں بولتے نا تو تم بھی اور ہم بھی سائنس کی بولی بولنے لگ جاتے. جس طرح سے ہم آج سائنس کی بولی بول رہے ہیں، زمین گھوم رہی ہے، زمین گردش کرتی ہے، سورج کا چکر زمین لگاتی ہے، سورج کو طواف زمین کرتی ہے. پوری سائنس اس دور میں بھی یہی کہتی نظر آ رہی تھی، یہی بولتی نظر آ رہی تھی کہ زمین جو ہے سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اسی لیے یہ جو ہے دن اور رات ہوتے ہیں، زمین گردش کرتی ہے، اسی لیے سال اور مہینے متعین کیے گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوری دنیا کی سائنس ایک طرف ہے اور بریلی کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ایک عالم دین احمد رضا خان ایک طرف ہے. ارے لاؤ تو صحیح ایسا ایمان، ارے لاؤ تو صحیح ایسا عالم دین، ارے لاؤ تو صحیح سائنس پر جو ہے، سائنس پر پوری جو ہے فوقیت رکھنے والا، سائنس کے بارے میں پوری طرح جاننے والا. اے لوگوں ایسا لاؤ تو صحیح، ایسا لاؤ. اس کے نام سے دین کو منسوخ کر دیا جائے گا. لاؤ تو صحیح، لیکن نہ تب لا سکے تھے نہ آج لا سکتے ہو، اور فقیر دعویٰ کرتا ہے کہ صبح قیامت تک نہیں لا سکو گے. سمجھیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی قرآنی آیات، کئی احادیث اور کئی اقوال ائمہ، وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سائنسی اصول کے کئی قاعدوں سے یہ بات ثابت کی کہ زمین سورج کے اطراف نہیں گھومتی ہے بلکہ چاند و سورج زمین کے اطراف گھومتے ہیں. بولے سبحان اللہ. زمین نہیں گھومتی بلکہ چاند اور سورج گھومتے ہیں. اور جانتے ہو کہ میرے امام نے آخری بات پیش کر کے، ویسے تو بتانے کو بہت کچھ تھا لیکن یہ بات سمجھ لو، اس کے بعد وہ آخری بات پیش کروں گا. اگر تھوڑا وقت مجھے 5 منٹ کا اور 10 منٹ کا دے دیا جائے تو بتاؤں حضرت. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر. پانی
پانی کیا ہے؟ آج یوٹیوب پہ تلاش کیا جاتا ہے پانی کیا ہے، پانی کے کلر کتنے ہیں، کون سا پانی بہتر، کون سا پانی بہتر نہیں، سائنس یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، یوٹیوب پر جا کر سرچ کرتے ہو پانی کے بارے میں، اللہ اللہ، اے سنی مسلمان، امام اہل سنت کی مدحت کے ترانے گانے والے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے، ارے پانی کیا ہے، اور پانی کا رنگ، اس کی شکل و صورت، اور کتنے طریقے کا پانی ہوتا ہے، یوٹیوب میں کہاں تلاش کر رہا ہے؟ آ میرے امام احمد اہل سنت کی تحریر کو پڑھ، تجھے بتائیں گے میرے امام پانی کیا ہے، پانی کی کتنی قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، ہر وہ پانی جو تہ دردہ ہو، پاک ہوتا ہے، تہ دردہ یعنی اس کی چوڑائی کے آگے بتائی جائیں گی بات، ہر وہ پانی جو تہ دردہ ہو، پاک ہوتا ہے، نجاست گرنے سے بھی ناپاک نہیں ہوتا، جب تک پانی کے اوصاف، رنگ، بو، مزہ میں سے کم از کم دو وصف میں تبدیلی نہ آئے۔ اللہ اکبر، 1334 ہجری میں، بولو سبحان اللہ، 1334 ہجری میں امام اہل سنت سے سوال ہوا، 1334 ہجری میں امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ کنویں کے دے دردہ ہونے کے لیے اس کا دور یعنی اس کی گولائی کتنے ہاتھ ہونی چاہیے۔ یہ سوال تو پہلے بھی فقہا سے ہو چکا تھا، یہ سوال تو پہلے بھی عالموں سے ہو چکا تھا، اور پہلے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کا جواب دے رکھا تھا۔ اللہ اللہ، امام اہل سنت کی بارگاہ میں وہی سوال دوبارہ آتا ہے کہ دے دردے کے لیے کنویں کی گولائی کتنی ہونی چاہیے، یعنی ایسا پانی جس کے اندر ناپاکی گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، تو ایسا کتنے علاقے میں، کتنے جو ہے چوڑائی میں اور کتنی گہرائی میں وہ گھیرا ہوا ہو، جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ پانی جو ہے کسی ناپاک شے پڑنے سے بھی ناپاک نہ ہوگا بلکہ پاک رہے گا، تو اس کی گولائی کتنی ہونی چاہیے۔ جواب کی ابتدا میں بولو سبحان اللہ، جواب کی ابتدا میں میرے امام نے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فقہائے احناف، بولو سبحان اللہ، فقہائے احناف کے مندرجہ ذیل 4 اقوال ذکر کیے۔ فقہائے احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر ان کے شاگردین اور جو کتابیں اعلیٰ حضرت سے قبل جو چھپی، جو لکھی گئی، ان سارے فقہا کا ذکر امام اہل سنت نے کیا، اور ان میں 4 اقوال بتائے کہ پانی کتنی چوڑائی میں پھیلا ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے اسے ناپاکی گرنے کے بعد بھی پاک شمار کیا جا سکے، تو کتنی چوڑائی اور کتنی گہرائی کنویں کی ہونی چاہیے۔ تو امام نے 4 اقوال نقل فرمائے۔ اللہ اکبر، پہلا قول نقل فرمایا کہ 48 ہاتھ گولائی ہو، دوسرا قول نقل فرمایا کہ 46 ہاتھ گولائی ہو، تیسرا قول نقل فرمایا کہ 44 ہاتھ گولائی ہو، چوتھا قول نقل فرمایا کہ 36 ہاتھ گولائی ہو، اور پھر آگے ارشاد فرمایا اقول، بولو سبحان اللہ، آگے ارشاد فرمایا کہ فقہائے احناف کی کتابوں میں ایک قول ملتا ہے 48 ہاتھ، ایک قول ملتا ہے 46 ہاتھ، ایک قول ملتا ہے 44 ہاتھ، ایک قول ملتا ہے 36 ہاتھ، فقہائے احناف کی کتابوں میں ایک قول ملتا ہے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، یہ جو جملہ ہے نا، میں کہتا ہوں، یہ جملہ کہنے کے لیے اتنا علم درکار ہے، اتنی خداداد صلاحیت درکار ہے۔ اللہ اکبر، آگے ارشاد فرماتے ہیں کل میں کہتا ہوں کہہ کر امام اہل سنت نے اپنی یہ تحقیق پیش فرمائی کہ تحقیق یہ ہے کہ اس کنویں کا دور تقریباً 35.5 چاہیے، یعنی 35.449۔ بولے سبحان اللہ۔ چاروں اقوال کو سامنے رکھ کر نتیجہ یہ نکالا، اور پھر اللہ اکبر لوگارتھم کی روشنی میں اپنی تحقیق کو دلائل سے ثابت کیا، ساتھ ہی سابقہ چاروں اقوال کی وجہ سکم کو بھی بیان کیا۔ چوتھا قول 36 ہاتھ تھا، جو کہ امام اہل سنت کی تحقیق سے نہایت قریب ہے، مگر ماہر حساب فقیہ کی نظر میں وہ فرق بھی معمولی نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر تہ دردہ کے اس رقبے کو اسکوائر فٹ میں تبدیل کیا جائے تو کتنے فٹ بنے گا؟ تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی حکم ان سب کنووں کا ہے جن کے پانی کی سطح والا 225 فٹ ہو، بولو سبحان اللہ۔ اور ضمناً یہ بھی بات عرض کر دوں کہ میرے عزیز ہوں، امام اہل سنت نے جو اپنی تحقیق پیش کی ہے نا، اللہ اکبر، امام اہل سنت کی یہ تحقیق سے ایسا نہیں ہوا
کہ ان سے گزشتہ جو فقہا گزرے ہیں، ان سے گزشتہ جو علماء گزرے ہیں، کہ اللہ اکبر، کہ ان کی کسی بھی طرح علم میں کمی نہیں معاذ اللہ، بلکہ میرے امام نے فقہا کی تحقیقات پر اپنی جو تحقیقات پیش کی ہے اس سے دیگر محققین کی شان اور دوبالا ہو گئی. بولے سبحان اللہ. دیگر محققین کی شان اور دوبالا ہو گئی. علم کیمیا تیمم کے ذریعے سے، تیمم کس چیز سے جائز ہے اور کس چیز سے ناجائز ہے، یہ علم کیمیا سے اس سوال کا تعلق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، فقہاء احناف نے ارشاد فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے اس سے تیمم جائز ہے. فقہاء احناف نے ایسی 74 چیزوں کو بیان کیا ہے. بولے سبحان اللہ. فقہاء احناف نے ایسی کتنی چیزوں کو بیان کیا ہے؟ 74 چیزوں کو بیان کیا ہے جو کہ زمین کی جنس سے ہے اور ان سے تیمم جائز ہے. ان چیزوں کو نقل کرنے کے بعد امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 76 چیزوں کو تو بیان فرمایا ہی فرمایا، 74 چیزوں کو تو بیان فرمایا ہی فرمایا، اور اس کے بعد 107 چیزوں کا اس میں اضافہ فرمایا. 107 چیزوں کا اور اضافہ فرمایا کہ 107 ایسی بھی اور چیزیں ہیں جس سے تیمم جائز ہے. اللہ اکبر. تو ان میں کچھ چیزیں بیان فرمائی اور آگے میرے امام نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، جب زلزلے کا تذکرہ ہو، یہ تو ایک علم اس کا بھی ہے کہ زلزلہ کیسے آتا ہے. سائنس سے سوال ہوا کہ زلزلہ، اپنی آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم کرو. سائنس کے ماننے والوں سے، سائنٹسٹوں سے سوال ہوا کہ زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے، زلزلہ کیسے آتا ہے، زلزلہ کیوں کر کے آتا ہے. اللہ اکبر. سائنٹسٹوں نے جواب دیا کہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے. پہلے تو زلزلہ آنے کی وجہ جب بیان کی گئی تو زمین کی سطح کا بیان کیا گیا، اور سائنس یہ کہتا نظر آتا ہے، بالکل وہ اپنی بات میں درست بھی ہے، لیکن زلزلہ آنے کی جو کیفیت سائنس نے بیان کی وہ کیفیت بالکل درست نہیں، وہ کیفیت بالکل غلط ہے، وہ کیفیت بالکل جھوٹی ہے. میرے امام نے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی، میرے امام نے اور سائنٹسٹوں کو قواعد کے ذریعے بھی یہ بتایا ہے، یہ دکھایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ سائنٹسٹوں، تم جس وجہ سے آج زلزلے کے آنے کا امکان اور زلزلہ آنے کی وجہ جس بات کو بتاتے ہو وہ بات نہیں بلکہ بات کچھ اور ہے. اللہ اکبر. جب امام سے یہ سوال کیا گیا، اللہ اللہ، امام تو یوں تو کسی سائنسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے کبھی گئے نہیں، کسی سائنسی علوم کو امام نے بظاہر حاصل نہیں کیا. اللہ اکبر. زمین کی سطح کا تذکرہ کرنے کے لیے اتنی کتابوں کا پڑھا جانا ضروری ہے. زمین کی سطح، اس میں کتنی تہیں ہیں اور اس کے نیچے کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی کے سائنس سے جو داخلہ لینا ہوگا، تب آدمی معلوم کر سکے گا کہ زمین کی سطح کا کیا معاملہ ہے، اس کی درمیانی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی نچلی سطح کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس کے نیچے کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بظاہر آپ نے کبھی سنا نہ ہوگا، بظاہر آپ نے کبھی دیکھا نہ ہوگا امام اہل سنت کے بارے میں، تو آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا کہ فلاں مولانا کے آپ شاگرد ہیں، آپ کے دادا، آپ کے ابا فلاں مفتی ہے، آپ کے استاد فلاں عالم دین ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی یونیورسٹی میں میرا امام گیا ہے. لیکن سوال ہو رہا ہے زمین کی تہ کا، سوال ہو رہا ہے زلزلے کا کہ زلزلہ کیسا آتا ہے. تو میرے امام نے ان خداداد صلاحیتوں کا تذکرہ کیا، ان خداداد صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے اس علم لدنی سے وہ سب کچھ بیان فرمایا کہ ایک سائنسی لٹریچر میں بھی وہ تحقیقات ہمیں نہیں ملتی جو امام اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ زمین کی 3 سطح ہیں جسے سائنس بھی بیان کرتا ہے. ایک پہلی سطح ہے، اس کی چوڑائی تک میرے امام نے بتا دی کہ وہ سطح کتنی چوڑی ہے. پھر فرمایا اس کے نیچے ایک اور سطح ہے، اس کی چوڑائی بھی میرے امام نے بیان فرما دی. حتیٰ کہ وہ سطح کون سی دھات سے بنی ہوئی ہے میرے امام نے وہ بھی بتا دی. تو پتہ چلا کہ میرے امام جس طرح ظاہری طور پر تمہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح پروردگار عالم نے وہ نگاہ بھی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی کہ زمین کی تہ کو اور اس کے ناپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو ہے کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی جنس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سی دھات ہے.
تو تینوں سطح کا ذکر کیا اور آگے ارشاد فرمایا کہ سائنس جو کہتا ہے کہ لاوا جو زمین میں پھرتا ہے اس لاوے کی رفتار کو بھی میرے امام نے بیان فرمایا. سمجھ میں اس لاوے کی رفتار کو بھی میرے امام نے بیان فرمایا ہے. آخری گفتگو ہے, تھوڑا رک جائیے. میرے امام نے اس رفتار کو بھی بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور رفتار بیان کرنے کے بعد میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سائنس یہ جو کہتا ہے یہ لاوا جب اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے, جب یہ پھوٹتا ہے تب زلزلے آتے ہیں, زمین میں ہلچل ہوتی ہے تب زلزلے آتے ہیں اور یہ کیفیت ہوتی ہے. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے, بلکہ ایک پہاڑ ہے. میرے امام نے قرآن و سنت کی روشنی میں, اقوال ائمہ کی روشنی میں ثابت کر کے ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام کوہ قاف ہے اور اس کی رگیں اور اس کی جڑیں سطح زمین پر پھیلی ہوئی ہے. جہاں جہاں وہ رگیں ابھر کر کے آ گئی وہاں پروردگار عالم نے پہاڑوں کو بنا دیا. جہاں جہاں وہ رگیں نیچے چلی گئی وہاں بڑے بڑے گڑھے نظر آتے ہیں اور جہاں وہ رگیں بہت زیادہ نیچے چلی گئی وہاں پانی کی سطح بن گئی, سمندر بن گیا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی سطح میں نیچے بھی وہ رگیں پھیلی ہوئی ہے. اس پوری کائنات کو کوہ قاف کی, اس پوری زمین کو کوہ قاف کی ان رگوں نے گھیرے ہوئے ہیں. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں زلزلہ آنے کی وجہ سائنس تو یہ بتائے کہ لاوا کھولتا ہے, لاوا جو ہے دوڑتا ہے. تو میرے امام نے ثابت کیا کہ لاوا تو کبھی رکتا ہی نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ دوڑتا رہتا ہے. اور جب ہمیشہ دوڑتا ہے تو زلزلے تو ہمیشہ آنے چاہیے. جب ہمیشہ لاوا دوڑتا ہے تو زلزلے تو ہمیشہ آنے چاہیے, لیکن ہمیشہ نہیں آتے. تو امام سے پوچھا گیا کہ امام زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زلزلہ آنے کی وجہ, فرماتے ہیں زلزلہ آنے کی وجہ قوم کی بدعمالیاں ہے, زلزلہ آنے کی وجہ قوم کے گناہ ہے, زلزلہ آنے کی وجہ بے نمازیوں کا نماز کو ترک کرنا ہے, زلزلہ آنے کی وجہ جھوٹ بولنے والوں کا جھوٹ بولنا ہے, زلزلہ آنے کی وجہ والدین کو تکلیف دینا ہے, زلزلہ آنے کی وجہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونا ہے, زلزلہ آنے کی وجہ داڑھیوں کو اپنے چہرے سے مونڈنا ہے, زلزلہ آنے کی وجہ گانے سننا, ڈھول باجے تاشے گاجے بجانا اور سننا, زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان بدعمالیوں میں مبتلا ہوتا ہے, جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور جب وہ ظالم و جابر بن جاتا ہے تو پروردگار عالم کو جلال آتا ہے اور وہ کوہ قاف کو حکم دیتا ہے کہ کوہ قاف فلاں علاقے کے لوگ بہت ظالم و جابر ہو چکے ہیں, گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو چکے ہیں, لہذا اپنی اس سائٹ کی رگوں کو جنبش دے. میرے امام فرماتے ہیں کوہ قاف ان رگوں کو جنبش دیتا ہے تو جہاں سے ان لوگوں کا تعلق ہے زلزلہ وہیں آتا ہے. جہاں سے ان رگوں کا تعلق ہے زلزلہ وہیں آتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, جہاں میرے امام سائنس سمجھا رہے ہیں, جہاں میرے امام علم بتا رہے ہیں, وہی میرے امام تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کر رہے ہیں. تو لاؤ کوئی ایسا جس کے نام سے دین کو منسوب کیا جا سکے تو کہنا پڑے گا, اور کہا ہے سب نے مل کر اللہ اکبر. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, بولے سبحان اللہ. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلے نے بھی لکھا ہے بہت دین پر مگر جو کچھ ہے اس دین وہ تنہا رضا کا ہے. تو رے وہ رضا لا کر تو دو, وہ رضا بتاؤ تو صحیح, اس کے علاوہ احمد رضا کے علاوہ دوسرا احمد رضا ہی تلاش کرنا پڑے گا, تبھی دین کی پہچان کے لیے اس کا نام دینا ہوگا. تو تب بھی نام یہی دو گے, مسلک تو عزیزان ملت اسلامیہ, مسلک اعلیٰ حضرت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ دیوبندیوں کا, وہابیوں کا, رافضیوں کا رد کیا جائے. بے شک یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت میں داخل ہے, لیکن مسلک اعلیٰ حضرت نام ہے. میرے امام اہل سنت نے جو عقائد اور جو تعلیمات اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو اقوال اور جو ان کی فقاہت کے نگینے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان ساری باتوں کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے.
اور یہ کوئی نیا مسلک نہیں، یہ کوئی دوسرا مسلک نہیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہی دین حق کی پہچان ہے، ابو حنیفہ کی فقاہت کی پہچان اور ائمہ مجتہدین کے جو عقائد و افعال، جو اعمال اور جو اصول و ضوابط انہوں نے پیش کیے ہیں، ان تمام کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی بہکاؤ میں نہ آنا، کبھی کسی کی بات میں نہ آنا کہ پانچواں مسلک ہے، نیا مسلک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو امام اہل سنت کے لٹریچر کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مسلک و مذہب پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کہیں کوئی غلطی و خطا ہوئی ہو، میرا مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اگر زندگی نے وفا کی اور کبھی موقع ملا تو یہ تو میرے ایمان کی زندگی کی ایک کڑی تھی، میرے ایمان کے علم کے ذروں میں سے ایک ذرہ تھا جو آپ کے گوش و گزار کیا گیا ہے، جو آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ زندگی نے وفا کی، وقت رہا تو میرے ایمان کی ایسی ایسی تحقیقات، میرے ایمان کے ایسے ایسے علوم ہیں جو بیان کرنا باقی ہے آپ لوگوں کے سامنے، وہ بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ اعلیٰ حضرت کی صحیح عظمت اور صحیح دینی خدمت آپ کے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ پروردگار عالم کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔